فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فرح خوش ہوئے المخلفون پیچھے رہنے والے بمقعدهم اپنے بیٹھ رہنے سے خلاف پیچھے رسول اللہ وکرہو اور انہوں نے ناپسند کیا ان کے یجاہدوا جہاد کریں باموالہم اپنے مالوں سے انفسہم اور اپنی جانیں فی میں سبیل اللہ اللہ کی راہ وقالو اور انہوں نے کہا لا تنفروا نہ کوچ کرو فی الحر گرمی میں قل آپ کہہ دیں نار جہنم کی آگ اشد سب سے زیادہ حرن گرمی میں لو کاش کانوا یفقہون وہ سمجھ رکھتے. خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے سے جدا ہو کر رسول اللہ سے اور گھبرائے اس سے کہ لڑیں اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں اور بولے کہ مت کوچ کرو گرمی میں تو کہہ دے تو کہ دوزخ کی آگ سخت گرم ہے اگر ان کو سمجھ ہوتی. یہ ان منافقین کے متعلق ہے جو غزوہ تبوک کی شرکت سے علیحدہ رہے، یعنی منافقین کا حال یہ ہے کہ برائی اور عیب کا کام کر کے خوش ہوتے ہیں، نیکی سے گھبرا کر دور بھاگتے ہیں اور جیسا کہ پہلے گزرا نیکی کرنے والوں پر تان کرتے اور آواز کستے ہیں. ایسی قوم کو نبی کے استغفار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہاں سے گناہ گار اور بد اعتقاد کا فرق نکلتا ہے. گناہ ایسا کون سا ہے جو پیغمبر کے بخشوانے سے نہ بخشا جائے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. سورة آیت نمبر 64. لیکن بد اعتقاد کو پیغمبر کا 70 مرتبہ استغفار فائدہ نہ دے. یا تو منافقین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے یا بعض مومنین سے کہتے ہوں گے کہ ان کی ہمتیں سست ہو جائیں، یعنی اگر سمجھ ہوتی تو خیال کرتے کہ یہاں کی گرمی سے بچ کر جس گرمی کی طرف جا رہے ہو وہ کہیں زیادہ سخت ہے. یہ تو وہی مثال ہوئی کہ دھوپ سے بھاگ کر آگ کی پناہ لی جائے. حدیث میں ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے. نعوذ باللہ منہا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فَلْيَضْحَكُوا چاہیے وہ ہنسیں، قَلِيلًا تھوڑا، وَلْيَبْكُوا اور روئیں، كَثِيرًا زیادہ، جزاء بدلہ، بما اس کا جو كانوا يَكْسِبُونَ وہ کماتے تھے. سب ہنس لے وے تھوڑا اور روئیں بہت سا، بدلہ اس کا جو وہ کماتے تھے. چند روز اپنی حرکات پر خوش ہو لو اور ہنس لو، پھر ان کرتوتوں کی سزا میں ہمیشہ کو رونا ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. فَإِن پھر اگر رجا تو آپ کو واپس لے جائے اللہ إِلَىٰ طرف طَائِفَةٍ کسی گروہ منہم ان سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ پھر وہ آپ سے اجازت مانگے، لِلْخُرُوجِ
نکلنے کے لیے فقل تو آپ کہہ دیں لن تخرجوا تم ہرگز نہ نکلو گے معیہ میرے ساتھ ابدا کبھی بھی اور لن تقاتلوا ہرگز نہ لڑو گے معیہ میرے ساتھ عدوً دشمن انکم بے شک تم رضیتم تم نے پسند کیا بالقعود بیٹھے رہنے کو فلم پہلی مرتبہ بار فقعدوا سو تم بیٹھو مع ساتھ الخالفین پیچھے رہ جانے والے سو اگر پھر لے جائے تم کو اللہ کسی فرقے کی طرف ان میں سے پھر اجازت چاہیں تجھ سے نکلنے کی تو کہہ دینا کہ تم ہرگز نہ نکلو گے میرے ساتھ کبھی اور نہ لڑو گے میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن سے تم کو پسند آیا بیٹھے رہنا پہلی بات سو بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے اور منافقین مدینہ میں ممکن تھا کہ بعض منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے قبل مر جائیں اس لیے الی طائفۃ منہم فرمایا یعنی اب اگر یہ لوگ کسی دوسرے غزوہ میں ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو فرما دیجئے کہ بس تمہاری ہمت و شجاعت کا بھانڈا پھوٹ چکا اور تمہارے دلوں کا حال پہلی مرتبہ کھل چکا نہ تم کبھی ہمارے ساتھ نکل سکتے ہو اور نہ دشمنان اسلام کے مقابلے میں بہادری دکھا سکتے ہو لہذا اب تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں عورتوں بچوں اپاہج اور ناتواں بوڑھوں کے ساتھ گھر میں گھسے بیٹھے رہو اور جس چیز کو پہلی دفعہ تم نے اپنے لیے پسند کر لیا مناسب ہے کہ اس ہی حالت پر مرو تاکہ اچھی طرح عذاب الہی کا مزہ چکھو ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون ولا تصلی نہ پڑھنا نماز علی پر احد کوئی منہم ان سے ماتا مر گیا ابدا کبھی ولا تقم اور نہ کھڑے ہونا علی پر قبرہ اس کی قبر انہم بے شک وہ کفروا انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ سے ورسولہ اور اس کا رسول وماتوا اور مرے وہم جبکہ وہ فاسقون نافرمان اور نماز نہ پڑھ ان میں سے کسی پر جو مر جائے اور کبھی نہ کھڑا ہو اس کی قبر پر وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مر گئے نافرمان یعنی دعا و استغفار کے لیے یا اہتمام دفن کے لیے یہ آیت عبداللہ بن ابی کے واقعے کے بعد نازل ہوئی جیسا کہ چند آیات پہلے ہم مفصل بیان کر چکے ہیں اس آیت کے نزول کے بعد منافقین کی جنازہ پڑھنا قطعاً ممنوع ہو گیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاطاً ایسے شخص کا جنازہ نہ پڑھتے تھے جس کی نماز میں حضرت حذیفہ شریک نہ ہو کیونکہ ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے منافقین کا نام بنام علم کرا دیا تھا اسی لیے ان کا لقب صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ولا تعجبك اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں اموالهم ان کے مال و اولادهم اور ان کی اولاد انما صرف یرید چاہتا ہے اللہ ان کے يعذبهم انہیں عذاب دے رہا اس سے فی دنیا میں تضحک اور نکلیں انفسهم ان کی جانیں وہم جبکہ وہ کافر ہوں اور تعجب نہ کریں کہ مال اور اولاد سے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ عذاب میں رکھے ان کو ان چیزوں کے باعث دنیا میں اور نکلے ان کی جان اور وہ اس وقت تک کافر ہی رہیں 4 رکوع پہلے اس مضمون کی آیت گزر چکی ہے اس کا فائدہ مراجعہ کر لیا جائے وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ وَإِذَا جب أُنزِلَتْ نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورۃ ان کے آمنوا ایمان لا باللہ اللہ پر وجاہدوا جہاد کرو مع ساتھ رسولہ اس کا رسول استاذنک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اولو الطول مقدور والے منہم ان سے وقالوا اور کہتے ہیں ذرنا چھوڑ دے ہمیں نکن ہم ہو جائیں مع ساتھ القاعدین بیٹھے رہ جانے والے اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورۃ کہ ایمان لا اللہ پر لڑائی کرو اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جو تجھ سے رخصت مانگتے ہیں مقدور والے ان کے اور کہتے ہیں ہم کو چھوڑ دے کہ رہ جائیں ساتھ بیٹھنے والوں کے رضو بین یکون مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فهم لا یفقہون رضو وہ راضی ہوئے بیان کہ وہ یکون ہو جائے مع ساتھ الخوالف پیچھے رہ جانے والی عورتیں وطبع اور مہر لگ گئی علی پر قلوبہم کے دل فهم سو لا یفقہون سمجھتے نہیں خوش ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ اور مہر کر دی گئی ان کے دل پر سو وہ نہیں سمجھتے یعنی قرآن کی کسی صورت میں جب تنبیہ کی جاتی ہے کہ پوری طرح خلوص و پختگی سے ایمان لاؤ جس کا بڑا اثر یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر خدا کے راستے میں جہاد کریں تو یہ منافقین جان چرانے لگتے ہیں اور ان میں کے استطاعت اور مقدور والے بھی جھوٹے عذر تراش کر اجازت طلب کرنے آتے ہیں کہ حضرت ہمیں تو ہم یہی مدینہ میں رہنے دیجیے گویا کمال بغیرتی اور نامردی سے اس پر راضی ہیں کہ لڑائی یا خطرے کا نام سنتے ہی دہان نشین عورتوں کے ساتھ گھروں میں گھس کر بیٹھے رہے ہیں
ہاں جس وقت جنگ وغیرہ کا خطرہ نہ رہے اور امن اطمینان کا زمانہ ہو تو باتیں بنانے اور کینچی کی طرح زبان چلانے میں سب سے پیش ہوتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يَخْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَكُوكُم بِأَلْسِنَتِهِمْ حِدَادًا۔ سورہ نمبر 33 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 19۔ یعنی کذب و نفاق، نقول عن الجہاد اور تخلف عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شامت سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے۔ اب موٹے موٹے عیب بھی ان کو عیب نظر نہیں آتے اور انتہائی بے غیرتی اور بزدلی پر بجائے شرم آنے کے نازاں و فرحاں ہوتے ہیں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم اولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ لیکن الرسول والذین وہ لوگ جو ایمان لائے معه اس کے ساتھ جاہدوا انہوں نے جہاد کی باموالہم اپنے مالوں سے وانفسہم اور اپنی جانیں اولئک اور وہی لوگ لهم ان کے لیے الخیرات بھلائیاں واولئک اور یہی لوگ هم المفلحون فلاح پانے والے۔ لیکن رسول جو لوگ ایمان لائے ہیں ساتھ اس کے وہ لڑے ہیں اپنے مال اور جان سے اور انہی کے لیے ہیں خوبیاں اور وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے۔ ادھر رکھو۔ اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ اعد تیار کی اللہ لهم ان کے لیے جنت باغات تجری جاری ہیں من تحتها ان کے نیچے انہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں ذلک یہ الفوز کامیابی عظیم بڑی تیار کر رکھے ہیں اللہ نے ان کے واسطے باغ کی بہترین ہیں نیچے ان کی نہریں راغ کریں ان میں یہی ہے بڑی کامیابی۔ منافقین کے بالمقابل مومنین مخلصین کا بیان فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں خدا کے وفادار بندے جو اس کے راستے میں نہ جانے سے ہٹتے ہیں نہ مال سے۔ کیسا ہی خطرہ کا موقع ہو اسلام کی حمایت اور پیغمبر اسلام کی میت میں ہر قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، پھر ایسوں کے لیے فلاح و کامیابی نہ ہوگی تو اور کس کے لیے ہوگی۔